آپ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ جی بالکل قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہ بھی ہو نا، فرض کریں ثابت نہ بھی ہو قرآن جی مجید جی میں، قرآن مجید میں اگر صرف حدیث میں ہو، قرآن میں نہ ہو حدیث میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اچھا مسلمان اس طرح نہیں کہتا کہ میں فلان بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہو بھی میں نے اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے یہ؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اگر قرآن میں نہیں ہے، صرف حدیث صحیح، حدیث متواتر میں اس کو نہیں مانتا، وہ تو بالاجماع کافر ہوگا ایسا شخص۔ پہلی بات یہ ہے اچھا کہ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں امامت نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اختلافی مسئلہ مسلمانوں میں امامت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اچھا، اختلافی مسئلہ امامت ہے کیا نہیں ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ اگر یہ منصوص نہیں ہے، اگر منصوص نہیں تو دین کامل کیسے ہے؟ اگر اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کیسے کامل، یہ دین کیسے کامل؟ جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہی اسی کو ترک کر دیا ہے، اس کو کامل خاموشی، بتایا ہی نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں کی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کی رافت پر، رحمت پر، کہ اس امت میں سب سے جس چیز کا بڑا احتیاج ہے وہ اب بتایا ہی نہیں، بس ختم بات، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جی امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن میں بھی بتایا، سنت میں بھی بتایا، ٹھیک ہے نا؟ امامت ایک ایسی چیز ہے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا دو گے آپ لوگ؟ کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خونیں بہی ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے عصر میں کتنے لوگ شہید ہو گئے بھائی اسی جھگڑے میں، امامت کے جھگڑے میں، اسی شیعہ سنی تنازع میں۔ تو اگر یہ اس کو نہیں اعلان نہیں کیا تو دین کامل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا رافت کہاں گئی، رحمت کہاں گئی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب عالمین کے رحمت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ سب سے اہم بات کو انہوں نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ صحیح۔